السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آیا ہوں جامع مسجد دہلی میں، اور ابھی آپ کو اس مقدس جگہ کی زیارت کرواؤں گا جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات رکھے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور زیارت کریں۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ دوستو، اب ہم بڑھ رہے ہیں جامع مسجد کی طرف۔ یہ وہ تاریخی مسجد ہے جس کا ذکر آپ کو کئی کتابوں میں مل جائے گا۔ اس کو شاہجہاں بادشاہ نے اپنے دور وقت میں بنوایا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد کی بلند و بالا میناریں کتنا خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، آپ واقعہ سن لیجیے۔ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ مسجد تعمیر ہوا تو ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سرمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ وہ ایک اعلیٰ مقام و مرتبہ کے اولیاء تھے۔ خیر، آپ نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں گئے، اور جیسے ہی امام نے کہا اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ جو نیت امام کی وہ میرے پیر کے نیچے اللہ اکبر۔ شاہجہاں بادشاہ بھی اس میں موجود تھا۔ انہوں نے فوراً بغیر کسی تصدیق کے آپ کے سر کو کٹوا دیا، یعنی آپ کو شہید کروا دیا۔ اور جیسے ہی آپ کو شہید کروا دیا، آپ کا سر لڑھک کر، جو کہ اس میں جو زینہ تھا چڑھنے والا، اس میں لڑھک کر نیچے جا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کے پیر کو پتہ چلا، وہ سیڑھی کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا رک جاؤ، شرع ہے یعنی شریعت ہے۔ آپ کا سر وہیں رک گیا۔ خیر، آپ شہید ہو گئے، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ آپ کے جسم کو لایا گیا اور سر کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے پیر نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا تھا۔ شاہجہاں کا جو وزیر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور جیسے امام صاحب نے کہا کہ جو نیت امام کی وہ میرے پیر کے نیچے اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ سرمد شاہ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ چلو میں بتاتا ہوں۔ جو شاہجہاں بادشاہ کا وزیر تھا، وہ حضرت ہرے بھرے شاہ کو لے کر گیا اور کہا کہ حضرت یہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین کو کھودا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی جو وزیر تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مسجد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد ہے، میں بھی جانتا ہوں، اس کا احترام واجب ہے، لیکن اس جگہ کو کھودا جائے۔ چنانچہ مزدور آئے۔ جب اس جگہ کو کھودا گیا تو اس میں بے شمار ہیرے، جواہرات، جمرد، طرح طرح کے جتنے بھی اس زمانے میں قیمتی چیزیں تھیں سب اس میں پائی گئی۔ اب یہ شاہجہاں بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ اب کیا کریں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، امام صاحب کو بلایا جائے۔ اب جیسے ہی حکم امام صاحب کے پاس پہنچا تو وہ امام صاحب بالکل بیچارے پریشان ہو گئے کہ کہیں میرا بھی اگلا نمبر نہ آ جائے۔ وہ ہانپتے کانپتے آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ حضرت ہرے بھرے شاہ نے کہا کہ جب آپ مصلی پر کھڑے ہوئے تو آپ کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں، لیکن بادشاہ سلامت سے جان کی معافی۔ شاہجہاں بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مصلی پر گیا تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ میں کون سا آیت پڑھ دوں، کون سی صورت ایسی پڑھ دوں کہ جس سے بادشاہ خوش ہو جائے اور مجھے انعام و اکرام دے دے، اور اتنا انعام دے دے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تب بتائیے، سرمد شاہ نے کیا غلط کہا تھا کہ جو نیت امام کی وہ میرے پیر کے نیچے اللہ اکبر؟ یہ ہوتا ہے بزرگوں کی شان۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے بھی میرے مرید کے بغل ہی رکھا جائے۔ تو حضرت کا اور آپ کے مرید سرمد شاہ کا اور حضرت ہرے بھرے شاہ کا مزار مبارک بالکل جو باب عبداللہ ہے اسی کے بغل میں ہے۔ جب آپ جائیں تو وہاں ضرور جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ اور اس مسجد کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چوتھے آسمان پر جو مسجد ہے یہ اسی کا ہو بہو کاپی ہے، یعنی ہو بہو اسی کا نقشہ۔ خیر، اس کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ تفصیلی معلومات نہیں، اور نہ ہی میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ میں جتنا جانتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ خیر، اب آپ
देख सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट यानी जो लोग टूर करने आते हैं वो यहाँ ज़्यादा है। ये मस्जिद है लेकिन लोग इसमें चप्पलें वगैरह पहन कर चलते हैं, जो कि अल्लाह का घर है, एहतराम करना चाहिए। और अभी देखिए कुछ लोग माशाअल्लाह आज भी हैं जो यहाँ नमाज टूर पे तो आते हैं लेकिन वक्त होने पर नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। और इधर आप देखें कि इसकी बनावटी कितना खूबसूरत है। खैर जैसा भी हो, मेरे रब का घर है, अल्लाह का घर है, हमें इसकी ताज़ीम वाजिब है, क्योंकि इस जगह अल्लाह का ज़िक्र होता है, नमाज़ें पढ़ी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, फ़र्ज़ नमाज भी होता है, ईद बकरा ईद की नमाज भी होता है। माशाअल्लाह आप लोग देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप दिल्ली में आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और हज़रत हरे भरे शाह और हज़रत सरमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाज़िर होकर दुआएं मांगी, उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि हम लोग अहले सुन्नत वल जमात के हम लोग वसीले वाले हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो बुलंद बाला दरो दीवार है, ऐसा मस्जिद मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में 2-3 मस्जिद है, जैसे कि एक ये है और एक मस्जिद अब की मैंने कश्मीर में देखा था, जो कि कश्मीर की जामा मस्जिद, उसके बारे में भी लोग बताते कि इसको जिन्नातों ने बनाया था। उसमें इतना पिलर है कि उतना बड़ा मस्जिद मैं तो समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और इतना पिलर है कि आदमी गिन ही नहीं सकता, अगर गिनेगा तो फ़र्क ज़रूर आ जाएगा। और बाज़ लोग ये भी बताते हैं कि उस मस्जिद को जिन्नातों ने बनाया था। खैर अल्लाह आलम बिस्सवाब। और अभी आप लोग देखें कि कुछ लोग यहाँ फ़ोटो खिंचाने में मस्त हैं। और ये जो वाइट कुर्ता और लुंगी में है, शाफ़ी मसलक के हैं, जो कि साउथ से हैं। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो या तो ये इंग्लिश बोलते हैं या फिर अरबी, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है और इनकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। मेरी बातें उनको हल्की हल्की समझ में आ रही थी, लेकिन इनकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और ये सामने बाज़ार है, आप यहाँ से जब भी जाएं यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। कुछ चीज़ें महंगी हैं और कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं। और ये हमारे ज़ैद बाबू हैं जो कि फ़ोटो खिंचाने में मस्त हैं। और फिर वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ऐसे दोस्तों को मेंशन कीजिए जो दिल्ली ना गए हों। दिल्ली जाए तो निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार मुबारक पर जाएं, दुआएं करें मेरे लिए, अपने लिए और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। अस्सलामु अलैकुम।